یس نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار الغرور. سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دنیا آزمائش اور دھوکے کا گھر ہے. میرے محترم دوستوں بھائیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر یہ جو ساری خوبصورتیں، ساری فیسلٹیز، یہ ساری آسائش اور آرام کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب فانی ہیں. اس پر ایک واقعہ آپ سے نقل کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے تحفے لے کر بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ ہیرے جواہرات لے کر بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچے. وزیر سے ملاقات کے بعد بادشاہ سے ملنے کا وقت مانگا. وزیر نے کہا کل تو بادشاہ بالکل فارغ نہیں ہیں، پھر دیکھیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضرور دیکھیں گے. ایک مرتبہ وزیر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی جگہ لے جا کر ٹھہرایا کہ وہاں ایک سونے سے بنا ہوا خیمہ قائم تھا. اس کے آس پاس ارد گرد اعلیٰ قسم کی مخمل کا فرش بچھا ہوا تھا. اس کی بناویں سونے کی تھی اور اس کی چوبیں چاندی کی تھی، اس کی میخیں سونے کی تھی. وہ خیمہ بادشاہ کے فرزند اور بیٹے کی قبر مبارک پر قائم تھا. آج بادشاہ کے بیٹے کے عرس کا دن تھا. بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا سب سے پہلے ایک مقدس عیسائی لوگوں کی جماعت آئی اور وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے ہوئے روتے رہے اور واپس چلے گئے. اس کے بعد ایک دوسری جماعت، طبیب، ڈاکٹر، بڑے بڑے دانشوروں کی جماعت آئی. وہ بھی قبر کے پاس آ کر روتے ہوئے واپس چل دیے. اور اس کے بعد ایک فوجی جماعت کا لشکر وہ آیا ننگی تلواریں لے کر اور قبر کو سلامی دیتے ہوئے وہ بھی چلے گئے. اور فوجی جماعت کے بعد ایک حسین عورتوں کا گروہ آیا جن کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کے اندر سونے کی تھالیاں اٹھا کر ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی. وہ قبر کے آس پاس چکر لگاتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، وہ روتے ہوئے وہ بھی واپس چلی گئی. اس کے بعد آخر کے اندر خود بادشاہ خیمے کے اس قبر کے پاس آیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا آئے میرے پیارے بیٹے، تو مجھے دنیا کے اندر سب سے بہت پیارا تھا، سب سے زیادہ عزیز تھا. اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری جان اور روح کس نے قبض کی، اگر وہ بڑے بڑے راہب اور عابدوں کی سفارش سے واپس آ سکتی تو یہ بڑے بڑے عابد اور راہبوں کی جماعت بھی موجود ہے. اگر یہ طبیب، دانشور اور دانشمندوں کی سفارش سے واپس آ سکتی تو ان کی جماعت بھی موجود ہے. اگر فوجی طاقت سے یہ واپس آ سکتی تب بھی یہ فوجی لشکر کا بڑا بڑا لشکر موجود ہے. اگر یہ حسین عورتوں کی لالچ سے تیری روح واپس آ سکتی تو یہ حسین عورتوں کی بھی جماعت موجود ہے. مگر کیا کروں کہ یہ سارے کے سارے وہ بے بس ہیں. تیری روح جس نے قبض کی وہ ایک ایسی ہستی ہے جو بہت بڑا قہار، اللہ واحد القہار ہے، جس نے تیری جان لی.
یہ جس کے سامنے یہ ساری فوج، یہ طاقت، یہ نہ حکمت، نہ راہب، نہ عابد، یہ سارے بے بس اور عاجز ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، حیات الحیوان میں ہے کہ سکندر بادشاہ جب ملکوں کے ملک فتوحات کرتے ہوئے چائنا کے پاس پہنچا تو چائنا کے ملک کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے کہا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود فقیرانہ لباس پہن کر ملک میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ داخل ہونے لگا، شہزادی کو پتہ چلا، فوراً سکندر کو گرفتار کروا لیا گیا، اس کا کھانا بند کروا دیا گیا۔ تو جب سکندر کو سخت بھوک لگی تو شہزادی نے حکم کیا کہ اس کے آگے ہیرے جواہرات کے تھال رکھ دو۔ تو حسب حکم اس بادشاہ کے آگے ہیرے جواہرات کے تھال رکھ دیے گئے، مگر باوجود سخت بھوک کے ان کو اس نے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو شہزادی نے کہا، اب اس کے آگے جو کے دانے یا جو کی روٹی جو ہے اس کے آگے رکھ دی جائے۔ جب جو کی روٹی رکھ دی گئی تو اس نے فوراً جلدی سے وہ روٹی کھا لی۔ تو شہزادی نے بادشاہ کو حکم دیا کہ آئے بادشاہ، آئے سکندر، دنیا کی یہ کیا مدت ہے جس کو تو ملکوں کے ملک فتح کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے؟ تجھے بھوک کے وقت یہ ہیرے جواہرات یہ کچھ کام نہیں آتے، یہ ہیرے جواہرات بیکار ہیں۔ تو مجھے بتا، تو اب مخلوق خدا کو کیوں ستا رہا ہے؟ تو سکندر بادشاہ کو شہزادی کی یہ بات سن کر بہت بڑی حیرت ہوئی۔ تو سکندر بادشاہ نے اب اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، فوج کو واپس جانے کا حکم دیا۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، یہ سچ ہے کہ انسان جو ہے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ اور آج جن لوگوں نے دنیا کو اکٹھے کرتے ہوئے، دنیا کو زبردستی کرتے ہوئے، انسانوں پر، مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہوئے دنیا اور جائیدادیں بنائی، تو یہ کل قبر کے اندر یہ وبال جان ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، دنیا کی کوئی بھگت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ عیالدار آدمی کا رات کو بیٹا رو رہا ہے، اب اس کو نیند نہیں آ رہی۔ باپ نے پوچھا، بیٹے آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تجھے کوئی تکلیف ہے؟ آپ کو کوئی درد ہے؟ کچھ مسئلہ ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا، ابا مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں، مجھے یہ معلوم اور میں یہ سوچ رہا ہوں، اگر کل کے دن میرے استاد نے پورے ایک ہفتے کا پڑھا ہوا سبق اگر مجھ سے اس نے سن لیا تو اگر مجھے وہ یاد نہ ہوا تو میری استاد میری پٹائی کریں گے، تو مجھے یہ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ تو باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ یہ بیٹا ایک ہفتے کے پڑھے ہوئے سبق کے لیے اتنی پریشان ہے، مگر ہم نے پوری دنیا گزار لی، پوری زندگی گزار لی، لیکن ہم نے پوری اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہوگا تو ہم کیسے حساب دیں گے؟ تو میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ رب العزت جب قیامت کے دن آخرت میں جب حساب ہوگا، اللہ خود فرمائیں گے، اقرأ کتاب نفسک، اب اپنے اعمال نامے کو آپ خود پڑھیے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا ہم نے آج دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہوگا آخرت کے اندر، تو ہمیں اس کے بارے میں غور فکر کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی زندگی کے اوپر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔